ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رات کو قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جہاں پر وہ تلاوت کر رہے تھے اس کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تلاوت کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا چمک رہا ہے، بھدک رہا ہے، کود رہا ہے۔ تو حضرت حسین باہر آئے خیمے سے، خیمے کے اندر، ٹینٹ کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت میں وہ مصروف تھے۔ جب گھوڑے کو بھدکتا ہوا دیکھا تو وہ باہر تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ پورے حلقے میں، جہاں پر وہ ٹینٹ ہے ان کا، پورے حلقے میں ایک شامیانہ سا سائبان لگا ہوا ہے، ایک شامیانہ لگا ہوا ہے، اور اس میں کہیں کہیں لائٹ جل رہی ہے، کہیں کہیں اس میں روشنی ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ صاحب یہ شامیانہ تو ہم نے نہیں لگایا، یہ لائٹ کا انتظام تو ہم نے نہیں کیا، آخر یہ شامیانہ کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ صبح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، صبح نہیں بلکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم تلاوت قرآن جاری رکھتے، اگر تم تلاوت قرآن جاری رکھتے تو صبح میں لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے، وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تمہارے اوپر سایہ فگن تھی، جو تمہارے اوپر رحمت کے پر کو پھیلائے ہوئے تھی، وہ فرشتوں کی جماعت تھی، اور وہ تمہاری تلاوت کو سن کر کے یہاں آئے ہوئے تھے۔ تلاوت قرآن وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ تلاوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، 4 چیزوں کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس میں پہلی چیز قرآن عظیم، پہلی چیز جس کو دیکھنا عبادت ہے، چاہے آدمی پڑھے یا نہ پڑھے، زبان اس کی ہلے یا نہ ہلے، صرف وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علماء کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو صرف دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہ قرآن عظیم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے، کون ہے جو اس میں ایک زبر زیر کی کمی بیشی کر دے؟ کون ہے جو اس کو ختم کر سکے؟ قرآن عظیم کی ایک آیت بھی صبح قیامت تک میٹی نہیں جا سکتی ہے، ختم نہیں کی جا سکتی ہے۔ قرآن کے احکام کو بدل دینا یہ تو بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس کی کوئی آیت، اس کا کوئی لفظ بدلا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی حفاظت کی بات آئی ہے تو کچھ بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں۔ قرآن عظیم جیسے جیسے نازل ہوتا گیا، اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے گئے مختلف چیزوں پر، لیکن وہ جمع نہیں ہو سکا۔ اور جمع بھی کیسے ہوتا؟ تو ابھی تو اتر ہی رہا تھا، ابھی تو اترنے کا سلسلہ جاری ہی تھا، بلکہ جب اللہ کے محبوب نے آنکھیں بند فرمائی ہیں، جب اللہ کے محبوب نے پردہ فرمایا ہے
اس سے 2-3 مہینہ پہلے تک وحی کا سلسلہ جاری رہا. 2-3 مہینے پہلے تک وحی کا سلسلہ جاری رہا. قرآن کی آیتیں نازل ہی ہوتی رہی. اور جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں تو اس کو جمع کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جمع نہیں ہو سکا. لیکن عموماً ترتیب اللہ کے محبوب نے بیان فرما دی تھی. اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھو، اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھو. اور صرف ترتیب ہی نہیں بلکہ قرآن کو لکھنے کا طریقہ بھی پیارے مصطفیٰ ہی نے تعلیم فرمائی. اللہ کے محبوب ہی نے بتلایا تھا بسم اللہ لکھنا ہے تو بسم اللہ کی سین ایسی لکھو. بسم اللہ لکھنا ہے تو بسم اللہ کی میم ایسی لکھو. یعنی لکھنے کا بھی طریقہ اللہ کے محبوب نے بتلایا. لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کا معنی وہ ہوتا ہے جس کا معنی ان پڑھ. امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا ہے. اگر ان پڑھ معنی ہوتا تو پڑھے لکھوں کو کیسے پڑھاتے؟ ان پڑھ نہیں ہوتا ہے. یہ سمجھنے کی غلطی ہے. لوگ غلط سمجھتے ہیں. چونکہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام القری کے رہنے والے تھے اس لیے امی. کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے جب باپ کا سایہ سب سے اٹھ چکا تھا اور مادر مہربانی ہی باقی تھی. صرف باقی تھی. ماں باقی تھی. اس لیے آپ امی ہیں. چونکہ آپ کو ام الکتاب دی گئی ہے اس لیے آپ امی ہیں. مختلف انداز سے آپ امی ہیں. امی کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھا لکھا نہیں. ورنہ اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے لوگوں کو کیسے بتلاتے کہ سین شوشے والا لکھو، میم گول لکھو، اس کو ٹیڑھا مت کرو. کیسے بتلاتے؟ تو حق یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی. مجھ کو میرے رب نے لکھایا پڑھایا ہے. تعلیم مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے. تو جس کو اللہ نے تعلیم دی ہو، جس کو اللہ نے سکھلایا ہو، اس کو دنیا والوں سے سیکھنے کی ضرورت کیا باقی رہتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانے مبارک آیا تو ان سے لوگوں نے کہا کہ حضور قرآن منتشر ہے. کچھ فلانے صحابی کے پاس ہے، کچھ فلانے صحابی کے پاس ہے، کچھ فلانے امہات ام المومنین کے پاس ہے، کچھ فلانے کے پاس ہے. لہذا ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن جمع کر دیا جائے. سنیے اس کو غور سے، جمع کر دیا جائے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے لوگو، تم مجھے ایسی بات کی دعوت دیتے ہو، ایسی بات کی طرف بلاتے ہو کہ جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، تو ہم کیسے کر دیں؟ دیکھیے یہ ذہن میں یہ بات بہت جلدی آتی. جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں جمع نہیں ہوئی ہم اس کو جمع کیسے کر دیں؟ اسی زمانے میں اتفاق ایسا ہوا کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق سیکون فی امتی دجالون کذابون قریبا من ثلاثین کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کرام، آج سے لے کر قیامت تک تقریباً 30 ایسے دجال ظاہر ہوں گے، پیدا ہوں گے جو بڑے جھوٹے ہوں گے، بہت جھوٹے ہوں گے. وہ سب کے سب دعویٰ کریں گے، سمجھیں گے، گمان ہوگا ان کو کہ ہم نبی ہیں، ان کو اپنے بارے میں نبوت کا گمان ہوگا، لیکن وہ سب کے سب دجال ہوں گے، وہ سب کے سب کذاب ہوں گے. میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جو نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے. تو سب سے پہلے
مسیلمہ کذاب تھا، جس کو صحابہ کرام نے فی نار جہنم کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ جب اس سے جنگ ہو رہی تھی تو بڑی گھمسان کی جنگ تھی، بڑی شدید لڑائی ہوئی، 700 حافظ قرآن شہید کر ڈالے گئے۔ سنا آپ نے؟ اس فتنے کو دبانے کے لیے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں حافظوں کے اندر جو جوش و جذبہ تھا وہ دوسروں میں باعتبار حافظ کے کم تھا۔ 700 حفاظ کرام آگے بڑھ گئے مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے، مسیلمہ کذاب کی جماعت کو نیست و نابود کرنے کے لیے حافظوں کی جماعت آگے تھی، اور اس میں 700 حافظ شہید ہو گئے۔ جب 700 حافظ اس میں شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے امیر المومنین، اے حضور، قرآن جمع کر دیجیے۔ کیوں؟ حضور، اس لیے کہ حافظ لوگ شہید ہو رہے ہیں، 700 حافظ ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو نہ معلوم کتنے حفاظ شہید ہو جائیں گے اور یہ کام ہونے سے رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، میں اس پہ غور کروں گا۔ آخر ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم کو بلایا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ اے فاروق، جس کے لیے اللہ نے تمہارا سینہ کھول دیا تھا، اب میرا سینہ بھی کھل چکا ہے، اب میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی کے دور گرامی میں کاتب وحی تھے، قرآن عظیم لکھا کرتے تھے، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ قرآن کو جمع کریں۔ تو جتنے ٹکڑے جتنے لوگوں کے پاس تھے صحابہ کرام کے دل میں جمع تھے، بعض لکڑیوں پر، بعض ہڈیوں پر، بعض چھالوں پر، بعض پتھروں پر، سب کو اکٹھا کیا گیا، اور تمام اکثر صحابہ کرام کی مجلس شورا میں وہ چیزیں سامنے رکھی گئیں، اور جب اس کو جمع کیا تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، تمام چیزیں، تمام آیتیں، تمام صورتیں جب اس کے اندر محفوظ ہو گئیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑی حفاظت سے رکھا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کے ابتدائی دور تک وہی ایک قرآن آتا رہا، اور اسی کا حکم مختلف ملکوں میں جاتا رہا۔ اسلامی ملک پھیل رہا تھا، مسلمان زیادہ ہو رہے تھے، مسائل نئے نئے سر ابھار رہے تھے، اس کا جواب اسی قرآن سے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، مسلمانوں کا رقبہ بہت زیادہ ہو چکا، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضور، اب ایک قرآن سے کام نہیں چلتا ہے جو صرف مدینے میں ہے، اب قرآن شام کو بھی چاہیے، مصر کو بھی چاہیے، دوسرے مقامات کو بھی چاہیے، عراق کو بھی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قرآن عظیم کو، جو کسی صحابی کی تحویل میں نہیں رہتا تھا، جو فاروق اعظم کی تحویل میں نہیں تھا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تحویل میں نہیں تھا، بلکہ وہ قرآن عظیم جو جمع ہوا تھا صحابہ کرام کی متفقہ رائے سے، وہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتا۔ یہ پیارے نبی کی پیاری بیوی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منگوایا حضرت عثمان غنی نے اور اسی کی نقل کرایا اور مختلف ملکوں میں اس کو بھیجا۔ اب اس کے بعد قرآن کی تشہیر شروع ہوئی، اب قرآن کو پھیلانا شروع کیا گیا۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں قرآن عظیم کے نسخے موجود ہیں، اور یہ اس کی حقانیت پر دال ہے کہ ایک قرآن دوسرے قرآن سے مختلف
یوحنا کی انجیل کچھ اور ہے، متی کی انجیل کچھ اور ہے، قدیم انجیل کچھ اور ہے، جدید انجیل کچھ اور ہے، سب کی عبارتوں میں تفاوت ہے، سب کی عبارتوں میں فرق ہے، لیکن قرآن ہی ایک مقدس کتاب ہے جس کی کسی آیت میں، جس کے کسی زبر زیر میں فرق نہیں پائیے گا، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ آپ کے سورینام میں ہو، چاہے ہالینڈ میں ہو، پوری دنیا میں جو قرآن کے نسخے ہیں وہ ایک ہی طرح کے آپ کو ملیں گے، اور یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے قرآنی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عزیز محترم جناب حافظ نصیر علی صاحب نے جو قرآن عظیم کو حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ان کے سینے کو ہمیشہ منور رکھے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اعجاز اور قرآن عظیم کے احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یا نبی
وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وعبده المكرم وبارك وسلم عليه وعليهم دائما أبدا. اللهم رب زدنا علما كثيرا نافعا وفهما كاملا وذهنا صافيا وطبعا زاكيا وقوة حافظا ولا تهلكنا بالجهالة وحق سنقرأك فلا تنسى وضحك علمك ما لم تكن تعلم. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم احينا مسلما وامتنا مؤمنا واحشرنا مع زمرة الصالحين. اللهم احينا على السنة والجماعة واحشرنا معها يوم القيامة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيد المرسلين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى لنصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله حاضرین اپنے اپنے جگہ پر ایک بغل چلی آؤ. Bravo.